اپنی یونیورسٹیاں قائم کر کے، اپنے اسکول قائم کر کے میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں آج غیروں کے اسکول میں جوان بچوں کو بھیجنا ایک سم قاتل ہے، ایک زہر قاتل ہے۔ میرے سامنے ابھی ایسے ایسے واقعات ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ پورے کا پورا گھرانہ دیندار ہے، ماں تہجد گزار ہے، باپ تہجد گزار ہے، بیٹی ٹی سی لینے کے نام پر اسکول میں جاتی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام معزز و مکرم علماء کرام اور سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا انتہائی احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی محشر کے دن بھی اپنی بخشش کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہم سب کو اسی طرح سے جمع فرما لے۔ یہ مجلس مدرسے کے سنگ بنیاد کے نام پر منعقد کی گئی ہے۔ اس سنگ بنیاد کے بانی مبانی جو اس کو رکھوا رہے ہیں جناب حضرت مولانا محمد شوقین صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں کہ جس کے اندر ایک دینی جذبہ ہے۔ اللہ نے بڑی بڑی صلاحیتوں سے حضرت مولانا شوقین صاحب کو نوازا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے مولانا شوقین صاحب کی ذات وہ ہے کہ جو اپنے اندر لوگوں کی ہمدردی، غمخواری اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا، انتہائی شرافت، بااخلاقی، یہ ساری صفات حضرت مولانا شوقین صاحب کے اندر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ کسی بھی دینی کام کا سنگ بنیاد رکھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عظیم کام ہے، اور خاص طور سے ایسے وقت میں جبکہ ارتداد عام ہو رہا ہے، آنے والی نئی نسلیں دین اور دینداروں سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ سروے کیجئے، اسکولوں کے اندر جا کر ایک مائک لے کر، اور جو بچے مدرسوں میں نہیں جاتے آپ ان سے کہیے کلمہ سنائیے، وہ کلمہ تک نہیں سنائیں گے، صرف وہ بچے کلمہ سنا پائیں گے جو مدرسوں میں جاتے ہیں۔ اور آج تعلیم کے نام پر مسلمانوں کی عزتوں اور آبرو کو لوٹا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپے کو
باشعور، بااخلاق، اہل تمدن کہتے ہیں، اپنے آپے کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں بچوں کو ہمیں اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، انہیں بی اے کرانا ہے، بی ایس سی کرانا ہے، ڈگری دلانی ہے، اور پھر تعلیم کے نام پر بچوں کو غیروں کے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں۔ وہ جوان بچیاں ہیں، غیروں کے اسکولوں میں جا رہی ہیں، خدا کی قسم نہ ان کی عزت محفوظ رہے گی، نہ ان کی تعلیم محفوظ رہے گی، نہ وہ خود محفوظ رہیں گی۔ آج آر ایس ایس والوں کی اور غیروں کی سب سے زیادہ محنت اسی کے اوپر ہے کہ ارتداد کو عام کیا جائے۔ ارتداد کو عام کرنے کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان کو راہ راست سے بھٹکا دیا جائے۔ یہ کہہ کر مدرسے والے کیا کرتے ہیں، مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، یہ گمراہی کا سبق سکھا کر لوگوں کو اسکولوں اور کالجوں کی طرف متوجہ کیا جائے۔ میں اس تعلیم کا بالکل مخالف نہیں ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو دوسری تعلیم نہ دیں، ضرور دینی چاہیے، اور ہم خود بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہے جس کے اندر 8ویں کلاس تک بچے اور بچیاں عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں حافظ قرآن بھی وہاں سے بنائے جاتے ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کا نظام دورہ حدیث شریف تک کا کیا گیا ہے، اسی ترتیب کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا شوقین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ذہن میں خاکہ تیار کیا ہے کہ ہم ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے کہ جس کے اندر بیک وقت عصری تعلیم بھی اعلیٰ درجے کی ہو، جس کے اندر بیک وقت دینی تعلیم بھی اعلیٰ درجے کی ہو، جس کے اندر بیک وقت تربیتی نظام بھی ہو۔ ہماری بچیاں پردے کے ساتھ آئیں، ہماری بچیاں اعلیٰ درجے کی تعلیم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ حاصل کریں۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مولانا شوقین صاحب نے اس مدرسے کو قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مولانا شوقین صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے عزائم کے اندر پختگی پیدا فرمائے، اور جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ رب کا نام لے کر آدمی جب کسی کام کو لے کر کھڑا ہوتا ہے وہ کام آسان ہو جاتا ہے، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ شاعر اسی کو کہتا ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت مولانا شوقین صاحب کی ہمت کو سلام ہے کہ وہ اس جذبے کو لے کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر ہمت کرے تو کیا نہیں، انسان کے بس میں یہ کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک عالم دین مدرسہ کھولنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، 70 لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، 70 قسم کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ارے کھانے کمانے کا اڈا بنا رہا ہے، یہ کھانے کمانے کا ڈھنگ بنا رہا ہے، یہ کھانے کمانے کا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ سینکڑوں لوگ اس کی مخالفت میں آگے بڑھ کر آتے ہیں، لیکن اگر کوئی دنیاوی تعلیم کے نام پر اسکول قائم کرتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی دنیا کمانے کے لیے بھینسوں کی ڈیری کھول رہا ہے، اگر دنیا کمانے کے لیے کوئی اور کاروبار کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر اعتراض ہوتا ہے تو صرف اور صرف
دینی تعلیم کے ادارے قائم کرنے پر اعتراض ہوتا ہے۔ ارے پرانے مدرسے ہی کافی تھے، وہی چلتے رہتے، ان کی بھی امداد کی جائے، ان کی بھی دیکھ بھال کی جائے، ان کے اندر بھی تعلیم کا نظام درست کیا جائے، ان کو بھی صحیح نہج پر لایا جائے۔ لیکن اگر کوئی عالم دین کسی دینی مدرسے کو قائم کر رہا ہے، کسی دینی نظام کو لے کر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا چاہتا ہے، وہ اس طرح کی تعلیم کا نظام بنانا چاہتا ہے کہ جس کے اندر دونوں تعلیم ساتھ ساتھ ہو جائیں، تو اس کا ہر طریقے سے ہمیں ساتھ دینا چاہیے، ہر طریقے سے اس کی ہمدردی کرنی چاہیے، جان سے، مال سے، پیسے سے، بچوں سے، مشورے سے، جس طریقے سے بھی تعاون ہو سکتا ہے ہمیں اس کا تعاون ضرور کرنا چاہیے۔ آج مسلمان پسماندگی کی طرف اگر جا رہا ہے تو صرف اس وجہ سے جا رہا ہے کہ تعلیم میں پیچھے ہے، تعلیم میں پیچھے ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بچوں کو تو سب بناتے، بچوں کو بھی بناؤ، لیکن اپنے ادارے قائم کر کے، اپنی یونیورسٹیاں قائم کر کے، اپنے اسکول قائم کر کے، میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں آج غیروں کے اسکول میں جوان بچوں کو بھیجنا ایک سم قاتل ہے، ایک زہر قاتل ہے۔ میرے سامنے ابھی ایسے ایسے واقعات ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ پورے کا پورا گھرانہ دیندار ہے، ماں تہجد گزار ہے، باپ تہجد گزار ہے، بیٹی ٹی سی لینے کے نام پر اسکول میں جاتی ہے اور غیروں کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ یہ ماحول صرف اس لیے خراب ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے ادارے قائم نہیں کیے، ہم نے اپنے ایسے اسکول قائم نہیں کیے کہ جن کے اندر ہماری بچوں کی عزتیں محفوظ رہ سکیں۔ بہت سے لوگوں کو میری یہ بات بری لگے گی، ہمارے حضرت مولانا طیب صاحب نے ماشاءاللہ ایک اسکول قائم کیا ہے، ان کی بھی ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے۔ وہ اسلامک اسکول ہے، مسلمان کا اسکول ہے۔ آپ کے بچے بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری بددینیوں سے ایک عالم دین کے اسکول میں اگر جائیں گے تو بچ جائیں گے۔ بہرحال میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو میں زمین پر اپنی خلافت کے لیے ایک نائب بھیجنے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، نائب بھیجنے والا ہوں، بتاؤ تم کیا کہتے ہو اس سلسلے میں؟ فرشتوں نے کہا مولا کریم کیوں بھیجنا چاہتے ہیں، کیوں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دنگا کرے گی، فساد پھیلائے گی؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم خادم تو ہیں، آپ کی پاکیزگی، آپ کی تقدیس، آپ کی تطہیر، آپ کی عبادت میں تو ہم مشغول رہتے ہیں، پھر آپ کو نائب بنانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں، جس چیز کا علم میرے پاس ہے تمہارے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے۔ دنیا میں نیابت کا کام تمہارے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اسے تو وہ چلائے گا جس کے پاس علم ہوگا۔ دنیا کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، آسمانوں کی چیزوں کا علم تمہارے پاس ہو سکتا ہے، جتنا تمہیں سکھا دیا اتنا علم تمہارے پاس ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کا نظام کیسے چلے گا، دنیا کے اندر کس طریقے سے رہنا ہوگا، اس چیز کا نظام، اس چیز کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ فرشتے کہنے لگے کہ جی ہمارے پاس تو بہت کچھ موجود ہے، آپ جیسے بتائیں گے ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ پھر ہم آزما لیتے ہیں، امتحان لے لیتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی بلایا، حضرت آدم کو بھی بلایا اور پھر دونوں کا مقابلہ کروایا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے یہ دنیا کی چیزوں کے نام اور ان کی حقیقتیں پیش کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ، ان کے نام بھی بتاؤ، حقیقتیں بھی بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا انی اعلم، فرشتوں نے کہا کہ مولا کریم ہمیں معلوم نہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا آپ کی ذات تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے،
آپ نے جتنا سکھایا ہے ہمیں اتنا ہی علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم بتاؤ۔ حضرت آدم نے دنیا کی تمام چیزوں کے نام اور ان کی حقیقتیں فرشتوں کے سامنے بیان کر دی۔ مسئلہ تھا علم کا، علم میں مقابلہ کرایا گیا اور علم میں جیتنے والے اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ آدم جیت گیا ہے اس لیے تم اس کے سامنے جھک جاؤ۔ سب جھک گئے لیکن ابلیس نہیں جھکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کیا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو اگر فضیلت فرشتوں کے اوپر ملی تو وہ تعلیم کی بنیاد پر ملی، علم کی بنیاد پر ملی۔ علم وہ چیز ہے، آپ اگر غور کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے اس زمانے کے اندر برائیاں عام تھی، شراب خوری، جوا اور دیگر برائیاں، زناکاری، بدکاری، جتنی بھی برائیاں ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری عام تھی، لیکن کسی برائی کے ساتھ اس زمانے کا نام نہیں رکھا گیا۔ چوری کا زمانہ، زناکاری کا زمانہ، بدکاری کا زمانہ اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں کا زمانہ، اس زمانے کو نام نہیں دیا گیا بلکہ اس زمانے کو نام دیا گیا زمانہ جاہلیت۔ جاہلیت تمام برائیوں کی جڑ ہے اور علم تمام برائیوں کا سد باب ہے۔ جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے، علم تمام برائیوں کا سد باب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب مر جاتا ہے اس کا اچھا برا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ان چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریۃ، مگر صدقہ جاریہ، آدمی کوئی ایسا کام کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری رہے۔ دنیا سے تو آپ کو اور ہمیں سبھی کو جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے۔ اس دنیا میں کون بچا ہے اور کون رہے گا؟ مرنا تو سب کو ہے، لیکن مرنے سے پہلے آدمی کوئی ایسا کام کر جائے نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا، تعلیم کا، کہ مرنے کے بعد وہ کام جاری رہے۔ یہ تو اپنی قبر میں چلا گیا، لیکن یہ جو وہ شجر لگا کر گیا ہے دنیا کے اندر نیکی کا، وہ پھل دے رہا ہے، پھول رہا ہے، بچے وہاں سے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ اپنی قبر کے اندر موجود ہے، برابر ثواب اس کو مل رہا ہے۔ فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، اس میں آپ حضرات بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے مدرسے کے لیے ایک اینٹ دے دی، کسی نے 10 دے دی، کسی نے 500 دے دی، کسی نے 1000 دے دی، کسی کا جیسا موقع ہوا اس موقع کے اعتبار سے آپ نے مدرسے کی مدد کر دی۔ سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے بچوں کی کامیابی کے لیے، ہماری بستی کی کامیابی کے لیے، ہمارے محلے کی کامیابی کے لیے۔ میرے بھائیوں، اصل مسئلہ نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں انا عند عبد ظنی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آپ جیسا گمان کسی کے بارے میں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسا ہی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آپ اچھا گمان کریں گے، مدرسے سے مدرسہ قائم ہو رہا ہے، دین کا فائدہ ہوگا، دین کا نفع ہوگا، بچوں کا فائدہ ہوگا، نسلوں کا فائدہ ہوگا، لڑکیوں کا فائدہ ہوگا، لڑکوں کا فائدہ ہوگا، ہماری تعلیم کا فائدہ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے ابھی حضرت مولانا عارف صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کو ان اداروں کی قدر کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو ان گہرائی سے نظر رکھے ہوئے ہیں وہ ان کی اس کی آنکھ کا کانٹا بنے ہوئے ہیں، یہ ادارے اس کی آنکھ کا کانٹا بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ضرورت ہے ہمیں ہر طریقے سے اپنے اداروں کی حفاظت کرنے کی، چاہے وہ اسکولی شکل میں ہوں، چاہے وہ مدرسوں کی شکل میں ہوں،
چاہے وہ خانقاہوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ مساجد کی شکل میں ہو، ہر طریقے سے مسلمانوں آج متحد اور متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ انتشار کی بالکل ضرورت نہیں ہے، انتشار کا وقت نہیں ہے، بکھرنے کا موقع نہیں ہے، آج اختلاف کا موقع نہیں ہے، خانہ جنگی کا موقع نہیں ہے۔ آج اگر مسلمان متفق نہ ہوا، آج اگر مسلمان متحد نہ ہوا، آج اگر مسلمان نے خانہ جنگی ختم نہ کی، آج اگر مسلمان نے بھائی کی ٹانگ کھینچنا بند نہ کی، آج اگر مسلمان نے پڑوسی کو ستانا ختم نہ کیا، وہ وقت دور نہیں ہے اسپین والی تاریخ دہرانے کی تیاری چل رہی ہے، بخارا اور سمرقند والی تاریخوں کو دہرانے کی ملک ہندوستان کے اندر سازشیں چل رہی ہیں۔ مسلمانوں تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارا دشمن تم سے کیا چاہتا ہے، تمہارے دین کو، تمہارے ایمان کو، تمہارے اداروں کو، تمہاری تعلیم کو بالکل ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج اختلاف کرنے کا بالکل موقع نہیں ہے۔ اگر حضرت مولانا شوقین صاحب اس مدرسے کو قائم کر رہے ہیں، پرانے مدرسے بھی چلتے رہیں گے، ان کا بھی تعاون کرو، ان کی بھی دیکھ بھال کرو۔ ایک عالم دین اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی دینی کام کر کے دنیا سے جانا چاہتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر طریقے سے ہم اس کا ساتھ دیں، اس کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں، ایسے الفاظ نہ کہیں کہ اس سے اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ انشاءاللہ ساتھ دیں گے نہیں دیں گے؟ سب دیں گے انشاءاللہ، جیسی ضرورت پڑے گی اس کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم سبھی مل کر حضرت مولانا کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ بہرحال پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد جو انسان کے کام آتی ہے۔ دوسری چیز علم ہے، او علم ينتفع به، ایسی علمی کتابیں چھوڑ کر چلا گیا، ایسی تقاریریں چھوڑ کر چلا گیا، ایسا دینی کارنامہ انجام دے کر چلا گیا، یہ دنیا سے چلا گیا، لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ نسلوں کو سدھار کر چلا گیا، یہ اپنی قبر میں ہے لیکن برابر اس کو ثواب مل رہا ہے۔ آگے فرمایا اولاد صالح یدعو لہ، آپ نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا، اپنے بچے کی اعلیٰ درجے کی تربیت کی، آپ دنیا سے چلے گئے، یہ بچہ قرآن کریم کی تعلیم کر رہا ہے، دوسروں کو سکھا رہا ہے، خود بھی اس نے سیکھا، دوسروں کو سکھایا، یہ عالم بن گیا، قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، قرآن کی تشریحات کر رہا ہے، قرآن لوگوں تک پہنچا رہا ہے اور اپنے والد کے لیے دعا بھی کر رہا ہے، تو یہ دعا اس کے والد کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ والد قبر کے اندر ہے لیکن بچہ چونکہ نیک چھوڑ کر گیا ہے، یہ بچہ دعا کرے گا اس کے لیے اور اس کی مغفرت کا سامان بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ہمیں متفق اور متحد ہو کر دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کی ضرورت ہے۔ ایک بار دھیان سے اور سن لو، کبھی کچھ کی کچھ کہو کہ ایک مولوی آیا تھا پانچلی کا، وہ لڑکیوں کی تعلیم کو ناجائز قرار دے گیا، نہیں، لڑکیوں کو پڑھاؤ، لڑکوں کو پڑھاؤ، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن عزتوں کو خیال رکھو، عزتیں اپنے بچوں کی محفوظ رکھو، چاہے ان پڑھ رکھ کر ہی عزتیں محفوظ رہیں، لیکن عزتوں کو محفوظ رکھو۔ غیروں کے اسکولوں میں اگر لے جاؤ گے عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، ایمان محفوظ نہیں رہے گا، دین محفوظ نہیں رہے گا، ذہن و دماغ محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایسے اپنے آپ کے بچوں کو سبق پڑھایا جاتا ہے، آسمان کو معبود، زمین کو معبود، پتھروں کو معبود، سورج کو معبود، چاند کو معبود، یہ تعلیمات آپ کے بچوں کو اسکولوں کے اندر غیروں کے اسکولوں میں دی جا رہی ہیں۔ اس لیے آج ہم سب کی ذمہ داری ہے، آج ہم سب کی ضرورت ہے اپنے ایسے ادارے قائم کریں، اپنے ایسے اسکول قائم کریں، ایسے مدرسے قائم کریں کہ جن مدرسوں میں پڑھ کر ہمارے بچے کا ایمان بھی محفوظ رہ سکے، ہمارے بچوں کی تعلیم بھی محفوظ رہ سکے۔ آنے والا وقت بڑا نازک ہے، اگر اس وقت میں ہم فکر نہیں کی، ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا، آنے والے بچوں کے ایمان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے بڑے مدرسوں پر محنت کر گئے تھے، ان مدرسوں کی برکت سے یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، قراء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چہروں کے اوپر ڈاڑیاں ہیں۔ اگر ہمارے بڑے ان مدارس کے اوپر محنت کر کے نہ جاتے تو آج ہمارے چہروں پر ڈاڑیاں نہ ہوتی، یہ علماء نہ ہوتے،
یہ حفاظ نہ ہوتے، یہ قرآن نہ ہوتے، یہ صوفیہ نہ ہوتے، اگر یہ سب کچھ ہے تو مدارس کی دین ہے، علماء کی دین ہے، بزرگوں کی دین ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بس آخر بات میری یہی ہے کہ ہم سب کو توجہ دینی ہے۔ کس پر؟ سب سے پہلے اپنے ایمان پر، اعمال پر، اخلاق پر، کردار پر، اپنی بچوں اور بچوں کی عزت کو محفوظ رکھنے پر، دینی اداروں پر، اور اگر کوئی عالم دین کسی دین کے کام کو، عالم دین ہی نہیں اگر عام آدمی بھی کسی دینی کام کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے شانے سے شانہ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔